ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا جو اس انداز سے مال خرچ کریں، نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے لیے اجر بھی ہوگا اور ان پر خوف نہیں ہوگا اور نہ یہ غمگین ہوں گے۔ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی مستقبل میں وہ لوگ خوف میں نہیں ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے اور یہ شان بیان کی کہ جو انسان اللہ کے راہ میں مال خرچ کرے اس کے لیے اجر بھی ہے، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوگا۔ مال خرچ کرنے کی 4 طرح کی صورتیں ہوتی ہیں، ان میں سے 2 چیزیں تو انسان جب مال خرچ کرے اس میں پائی جانی چاہیے، 2 چیزیں انسان میں نہیں ہونی چاہیے جب وہ مال خرچ کرے۔ نمبر 1، جب انسان مال خرچ کرے اس کے دل میں اخلاص ہو۔ نمبر 2، جب انسان مال خرچ کرے تو ان مقامات پر خرچ کرے جو شریعت کے مطابق ہو، مال خرچ کر کے احسان نہ جتلائے۔ نمبر 2، کسی کو تکلیف نہ دے۔ جو انسان اپنے مال خرچ کرتے وقت یہ 4 شرطیں ملحوظ خاطر رکھے گا تو اس کے لیے اجر بھی ہے، اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر کا فرمان بھی ہے کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ ان سے نہ کلام کرے گا، نہ ان کو دیکھے گا اور نہ انہیں گناہوں سے پاک صاف کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث سنی کہا اللہ کے نبی خابوا و خسروا، وہ جو لوگ بھی ہیں وہ تو برباد ہو گئے پھر، لیکن ہیں کون؟ فرمایا کہ المسبل ازارہ، اپنی تہ بند کو لٹکانے والا انسان، اور نمبر 2 فرمایا کہ احسان کرنے والا المنان، کسی کو مال دیا ہے بعد میں احسان جتلاتا پھر رہا ہے۔ نمبر 3 وہ انسان جو جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال فروخت کرتا ہے۔ 3 بد نصیب انسان ہیں، اللہ ان کو نہ دیکھے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، نہ انہیں پاک صاف کرے گا۔ تو لہذا جب انسان مال خرچ کرے اس کے دل میں احسان جتلانے کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔